ایک نوجوان جس کی عمر 20 سال ہے، وہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ اس کی اصل صلاحیت کیا ہے، اور وہ اپنے کیریئر کا انتخاب کیسے کرے، اور یہ بنیادی فیصلہ مطلب کیا دیکھ کے کرے، مطلب کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے کرے؟ تھینک یو۔ ہمارے تمام فیصلوں کی بنیاد صحیح و خطا ہوتی ہے، ٹرائل اینڈ ایرر۔ یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں ایک رجحان محسوس کرتے ہیں، اس کا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کا علم ایسے ہی حاصل ہوتا ہے، اس میں خارج کی رہنمائی بھی مل جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے والدین، آپ کے اعزاء اقربا، آپ کا کوئی دوست، آپ کے اساتذہ وہ رہنمائی کر دیتے ہیں، اور جب وہ رہنمائی کرتے ہیں تو انسان قبول کر لیتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ یہ قبول کر لینا بھی اسی صحیح و خطائی کے لیے ہے۔ یعنی جب آپ قبول کر کے آگے بڑھیں گے تو یا وہ فیصلہ صحیح محسوس ہوگا یا اس کی غلطی واضح ہو جائے گی۔ صحیح و خطا کے سوا انسان کے فیصلہ کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔ کسی پہ اعتماد کر کے آپ نے کسی کی بات مان لی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صحیح فیصلہ کرنے کے لیے صحیح و خطا، ٹرائل اور ایرر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جو کچھ آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، وہاں سے آپ بات کی پتہ کر دیتے ہیں، غلطی واضح ہو گئی تو رجوع کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جو علم دیا ہے، جو ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید کی صورت میں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی پہلی دلیل ہی یہ ہے کہ وہ صحیح و خطا سے وجود میں نہیں آیا۔ انسانی علم اور انسان کے فیصلے سب صحیح و خطا کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک کوشش کرے گا، پھر اس سے کچھ قدم آگے بڑھے گا، پھر اس کی غلطی واضح ہوگی، پھر کچھ اور قدم آگے رکھے گا۔ کسی بڑے سے بڑے انسان کو دیکھ لے، ارسطو، افلاطون ہوں، بڑے سے بڑے شاعر و ادیب ہوں، فردوسی، غالب، حافظ، سب کے سب اسی سے گزر رہے ہیں۔ سائنس، فلسفہ، ہر چیز، سائنس، فلسفہ، ہر چیز اس سے گزر رہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہاں صحیح و خطا کے کوئی آثار نہیں ہوتے، کسی درجے میں نہیں ہوتے، یعنی کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے 40 سال کی زندگی بالکل اس صحیح و خطا سے آخری درجے میں خالی ہے۔ یعنی وہ ایک عام انسان کی زندگی، نہ اس میں کوئی شاعری کی مشق ہو رہی ہے، نہ اس میں کوئی فکر و خیال کے حلقے بن رہے ہیں، نہ کوئی شخص اپنے باطن کے علم کا اظہار کر رہا ہے، نہ لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑے عالم فاضل بننے والے ہیں، کچھ نہیں، بالکل خالی، یک بہ یک قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے خود اس کو ایک معیار کے طور پر بیان کیا ہے کہ میری زندگی دیکھ لو، فقط لبثت فیکم عمرہ، میں تمہارے درمیان ایک اچھی خاصی عمر گزار چکا ہوں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا، کوئی آثار دیکھے اس کے؟ نہیں دیکھے تو غور کرو میری بات پر۔ تو صحیح و خطا ہے میرے بھائی، بس اسی سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا صلاحیت رکھتے ہیں، کون سی صلاحیت برابر ہوگی۔ اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بڑے سے بڑے فیصلوں میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آدمی اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں البتہ یہ طریقہ ہے کہ اماں کہتی ہے تم فلاں بنو گے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔